اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام عزیزان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند متعال تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کچھ ہی دن پہلے استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ کا ایک کلپ وائرل ہوا، جس کے بعد بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، حتیٰ کچھ عناصر نے ان کی ذاتیات تک پہنچ گئے اور ان کی شخصیت کشی کی، جس کے بعد مومنین کے اندر بہت ہی دکھ اور رنج کی کیفیت ہے، اور واقعاً افسوس ہے کہ ان شخصیات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی اور ان کے مقام اور عظمت کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن بعض شرپسند عناصر آج بھی جس طریقے سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رویہ اپنایا گیا اور ان کی شخصیت کشی کی گئی، آج بھی بعض علماء کی شخصیت کشی کی جاتی ہے، کہ جن میں سے ایک استاد محترم آغا سید جواد نقوی ہے۔ اگرچہ بہت ساری چیزیں جو بیان کرنے والی ہیں، لیکن مختصر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ استاد محترم نے عزاداری کے ساتھ ملا دیا، عزاداری کو تراویح کے ساتھ ملا دیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی بالکل بات نہیں۔ اگر استاد محترم کا کوئی پورا خطبہ سنیں تو اس کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ جو شباہت تھی وہ بدعت کے عنوان سے نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ استاد محترم شروع سے عزاداری کی ترویج کر رہے ہیں، خود ساری زندگی ان کی مجالس پڑھتے ہوئے گزر گئی، اور مبلغین ان کے ادارے سے جاتے ہیں محرم الحرام میں، اور خود انہوں نے ماتمی سنگت بنوائی۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اب یہ کہنا کہ وہ عزاداری کے مخالف ہیں یا اس کو بدعت سمجھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے، اور یہ وہی روش ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کشی کی گئی، بہت زیادہ شخصیت کشی کی گئی۔ اب استاد محترم کا جو مقام ہے وہ اہل علم کے سامنے واضح ہے، مومنین کو بھی پتہ ہے کہ استاد بزرگوار کا کیا مقام ہے، کتنی خدمات ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں جو خدمات استاد محترم نے انجام دی ہیں وہ کسی کے لیے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اپنے مخالفین، دشمن سب جانتے ہیں کہ استاد محترم کیا کر رہے ہیں اور کتنا عظیم کام کر دیا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جن لوگوں نے کلپ وائرل کیے مخالفت میں، اس میں چند دھڑے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ غالیوں کی ہے، جنہوں نے بہت بد اخلاقی کی، زبان درازی کی اور گستاخی کی، اگرچہ ان سے بعید نہیں ہے، کیونکہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ ہر شخص اپنی شخصیت کے مطابق بات کرتا ہے، اپنی شخصیت کے مطابق لکھتا ہے۔ جب کوئی انسان بولتا ہے اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے، جب کوئی لکھتا ہے اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ جن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے ان کی شخصیت سامنے آ گئی، اور غالی ویسے ہی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ایسے افراد ہیں جن کے اوپر انہوں نے لعنت کی ہے، اور جو ان سے بیزاری نہیں کرتا اس سے بھی معصومین نے فرمایا کہ بیزاری اختیار کرو۔ تو انہوں نے کلپ وائرل کیے کہ یہ غالی لوگ ہیں، نصیری لوگ ہیں، ان کو ہر جہت سے ناکامی ہوئی، بہت برے طریقے سے یہ اس کچھ پچھلے عرصے میں ناکام ہوئے۔ اب ان کے پروگرامز کینسل کروائے گئے، اور ان کے اندر وہ غصہ تھا، ان کے قریب لوگ آتے ہی نہیں، اب متنفر ہیں ان غالیوں سے لوگ۔ اور یہ در حقیقت ایک بیداری کی فضا تھی جو استاد بزرگوار کی وجہ سے پورے معاشرے میں، پاکستان کی سوسائٹی میں پھیل رہی تھی۔ اگرچہ دوسرے علماء کی بھی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے استاد محترم نے بھرپور طریقے سے ان کے خلاف قیام کیا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے غالیوں کا، اسی کے اندر یعنی غالیوں کی ایک اور قسم جو ہے وہ MI6 کے ایجنٹس ہیں، جو پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، اور خصوصاً لکھنؤ سے جنہوں نے ویڈیوز بنائی، کیونکہ وہاں پہ ایک ادارہ موجود ہے باقاعدہ کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا آغا صاحب کے خلاف کیا، یہاں تک کہ ایک ہندوؤں کے جو ہے وہ مذہبی شخصیت کو بھی وہ سامنے لے آئے اور ان سے ایک کلپ وائرل کروایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے MI6 کی طرف سے، تاکہ آغا صاحب کی شخصیت کشی کی جائے، اس حوالے سے کہ دیکھیں ہندو بھی آغا صاحب کے خلاف بول رہے ہیں اور عزاداری کے حق میں، ہندو حق میں اور یہ مخالف ہے۔ یعنی اب یہاں سے اندازہ لگائیں کس نوعیت کے لیول پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بہت دشمن بہت کچھ سوچ رہا ہے۔
ان لوگوں نے، ان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ انگلینڈ سے پیسہ لے رہے ہیں، ان کے پیچھے انگلینڈ کی ایجنسیز ہیں جو سب کو پتہ ہیں. آج ایک بڑی تعداد جوان آگاہ ہیں، لیکن جو آگاہ نہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، انگلینڈ کی MI6 باقاعدہ ایک بہت بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اور استاد محترم ان کے سامنے بہت بڑا ٹارگٹ ہے، کیونکہ استاد محترم انقلاب کا مظہر ہے پاکستان کے اندر، ایک بڑی انقلابی شخصیت ہیں اور رہبر کے پیروکار ہیں. کیونکہ MI6 نے ٹارگٹ کیا پہلے رہبر کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان شخصیات کو کہ جو دشمن کے مقابلے میں ہیں. دیکھیں کن سے ڈرتے ہیں دشمن؟ ان علماء سے ڈرتا ہے، رہبر معظم جیسی شخصیات سے دشمن ڈرتے ہیں. MI6 کی ایجنسیاں فعال ہیں، امریکن ایجنسیاں جو پوری دنیا میں ہیں، اور ان کے جو ہے وہ تحقیقات ہوتی ہیں، انہوں نے تحقیقات کی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کون کام کر رہا ہے. جرمنی کے ایک رائٹر کی کتاب کچھ عرصہ پہلے آئی تھی جو انگلش میں ہے، اور وہ 4 ممالک میں اس جرمن رائٹر نے جا کے لکھی، اور اس کے اندر اس نے باقاعدہ تحقیقات سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے. 4 ممالک میں ہو گیا، ایران میں ہو گیا، عراق میں ہو گیا، پاکستان میں اور ہندوستان میں. تقریباً سب علماء سے ملنے کے بعد اس نے تمرکز جو کیا وہ استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ کی شخصیت کو. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ دشمن کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے استاد محترم کو. اس کے بعد تیسرا طبقہ، بس ایک غالیوں کا طبقہ ہے، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو MI6 کے افراد ہیں اور ان کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے کہ جو مختلف بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، مثلا حسد کی بیماری، اور اس کے بعد جو ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا، مختلف قسم کی بیماریاں ان کے اندر، عدم تحمل کہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا. تو یہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے کلپ وائرل کیے اور باقاعدہ تہمتیں لگائی استاد محترم کے اوپر، جن میں سے ایک امامہ والی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ استاد محترم نے معاویہ بن ابن ابی سفیان کی تعریف کی ہے. اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ استاد محترم جن کا اتنا گفتگو واضح ہوتی ہے ان موضوعات پہ، اور کبھی آغا صاحب ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے اس شخص کی تعریف کریں جس نے ساری زندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مخالفت کی. تو آغا صاحب نے اور جہت سے بات کی تھی، اس کلپ کو بھی باقاعدہ پلان کے تحت بنایا گیا، جس طریقے سے ابھی یہ تراویحوں والے موضوع کو اٹھایا گیا. حالانکہ بڑا واضح ہے کہ آغا صاحب نے جو وہاں پہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اس کی طرف بھی آتا ہوں میں کہ بات انہوں نے کیا کی تھی. لیکن میں صرف یہ آپ کی خدمت میں بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنے دھڑے ہیں کہ جو آغا صاحب کی شخصیت کشی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر ٹائم آمادہ ہیں. ان کے پیچھے کتنی قسم کی ایجنسیز ہیں، خود انڈیا کی ایجنسیز اس کے پیچھے فعال ہیں. کیونکہ آغا صاحب جب تبصرہ کرتے ہیں، دقت کریے گا، اس بات کو غور سے سنیے گا کہ جرمن رائٹر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آغا سید جواد نقوی وہ شخصیت ہے جو صرف پاکستان تک نہیں ہے بلکہ حتیٰ ایران کے اندر بھی اگر کوئی انقلاب کے خلاف گڑبڑ کرتا ہے تو یہ اس کو روکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں انڈیا کے اندر آغا صاحب نے انڈیا کے متعلق جو تبصرہ کیا، انڈین حکومت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، تو آغا صاحب نے ایک رد عمل دکھایا. تو ان کو تکلیف ہے کیونکہ انڈیا کے اندر بیداری آ رہی ہے جوانوں کے اندر، کشمیر اس ٹائم بیدار ہو رہا ہے، آغا صاحب سے بہت متاثر ہے. تو اس بیداری کو روکنے کے پیچھے خود انڈین ایجنسیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اس MI6 کے ایجنٹوں کو مزید مضبوط کیا ہے اس کام کے لیے، اور اس میں وہ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 دھڑے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، ایک خود غالی، پھر MI6 کے، پھر یہ حاسد طبقہ، کہ جو حاسد طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں انہوں نے اس حاسد طبقے نے، اگرچہ ان میں سے بعض نے کلپ بھی نہیں نکالے، لیکن انہوں نے جو گفتگو جو ابھی یعنی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں کہ جی ہم عزاداری کا دفاع کرنے والے ہیں، ہم عزادار ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ استاد محترم کو در حقیقت یا جو استاد محترم کے پیروکار ہیں یا جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ عزاداری کے مخالف ہو. یعنی دیکھیں یہ بھی ایک کام ہو رہا ہے، وہ طبقہ کر رہا ہے کہ جو ظاہری طور پہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہا، لیکن انڈر گراؤنڈ طریقے سے ایک خاص ورک ان کی طرف سے ہو رہا ہے اور پورے معاشرے میں یہ فضا بنائی جا رہی ہے. تو یہ مخالفین کے طبقات ہے. اب جو بات ہوئی تھی وہ لاک ڈاؤن کے عنوان سے تھی کہ حکومت، دیکھیں استاد محترم ایک ایسی شخصیت ہیں جو پورے عالم اسلام کے مسائل کو سمجھتے ہیں، پاکستانی حکومت کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو. استاد محترم نے
کرونا وائرس کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں وہ پاکستان میں ابھی تک کسی عالم نے بھی انجام نہیں دی. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس موضوع کو. تو انہوں نے آغا محترم نے وہاں پہ یہ حکومت کو مشورہ دیا کہ 2 طبقے اس ٹائم ہیں کہ جو اس لاک ڈاؤن کی ممکن ہے عنقریب مخالفت کریں، اور وہ اپنی اس کے پیچھے ان کے مفادات ہیں. ان میں سے ایک یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مجالس سے کماتا ہے سارا کچھ. لازمی بات ہے اب وہ جو ایک ہفتے میں کئی لاکھ نکالتے ہیں، اب ان کا تو سارا سلسلہ بند ہوا پڑا ہے، وہ پریشان ہے. تو وہ اب بہانہ کیا بنا رہے ہیں جی عزاداری ہونی چاہیے، عزاداری ہونی چاہیے، عزاداری ہونی چاہیے. خوب عزاداری ہونی چاہیے، لیکن ممکن ہے ان دنوں میں دیکھیں ایران کے اندر حرم بند، مکہ میں حرم بند، مدینہ میں حرم بند ہو گئے، ایران کے اندر امام رضا علیہ السلام کا حرم بند، عراق کے اندر حرم بند تھے. یہ سارے کیوں اتنی مقدس جگہ بند ہوئی؟ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی جان بچے. تو استاد محترم نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اس طبقے کو مثلا روکنا چاہتے ہیں، یہ جو جنہوں نے دین کو محض تجارت بنایا ہوا ہے اور ان کو درد نہیں ہے، تو آپ ان کو کچھ دے دیں. حکومت کو کہا ان کو دے دیں. جس طریقے سے تراویحوں والے جو ہیں وہ، اور واقعی ایسے یہ تراویحوں والوں کے پوری سال کی آمدن رمضان المبارک میں ہوتی ہے، تو ان کو بھی آپ کچھ دے دیں. تو اس مسئلے میں شبہات آغا صاحب نے دی، تشبیہ دی. تو اس کا کیا تعلق ہے بدعت کے ساتھ؟ کیا یہاں سے کون مطلب یہ نکال سکتا ہے کہ بدعت مراد ہے؟ سے بدعت مراد نہیں تھی، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. آغا صاحب کی شخصیت جس کی ساری زندگی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی عزاداری کی، یہ ممکن نہیں. یہ محض پروپیگنڈا ہے. یہ اسی لیول کا پروپیگنڈا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. جب امیر المومنین مسجد میں قتل ہوئے تو شامیوں نے کہا کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہی کام ہوتا ہے، ہمیشہ ہوا ہے. اس کے پیچھے مقاصد کے. بس آخری بات ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ استاد محترم کی شخصیت، دوسرے ان کے مخالفین کے مختلف طبقے. آخری بات کہ دشمن کیوں یہ کرنا چاہتا ہے، کیا مقاصد ہے دشمن کے اس کے پیچھے؟ دیکھیں دشمن اصل میں انقلاب اسلامی کی وجہ سے جو بیداری آئی ہے، دیکھیں شام کے اندر دشمنوں کو شکست ہوئی، یمن کے اندر شکست ہو رہی ہے، عراق کے اندر شکست ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ جہاں پہ امریکہ آتا ہے اس کو شکست ہو رہی ہے. دشمن نے انقلاب کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر کام وہ کر رہے ہیں. جہاں پہ انقلابی شخصیات ہیں ان کو بھی برے طریقے سے، یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈے کی جائے، ان کی شخصیت کشی کی جائے، وہ کام ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. اس وجہ سے مومنین ہوشیار رہیں، مومنین متوجہ رہیں، مومنین بیدار رہیں. ایسا نہ ہو ایسی قیمتی شخصیات کہ جو کبھی کبھی ملتی ہیں امتوں کو، ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اس وجہ سے، اور میں آخری بات ان کو کہنا چاہوں گا جنہوں نے آغا محترم کی شخصیت کشی کی، ان کے گھر تک چلے گئے، کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے. یہ ماہ رمضان المبارک میں جو کام ہو رہا ہے یہ ناقابل بخشش ہے. البتہ ایسا نہیں ہے، میں استاد محترم کی خدمت میں اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوا، اور استاد محترم اس بات کو جانتے ہیں. استاد محترم بہت صبور، بہت حلیم شخصیت ہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جس شخصیت کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے تھی اس امت مسلمہ کو، اس لیول پہ قدر نہیں ہو رہی جس لیول پہ کرنی چاہیے. لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، امامت کا پیغام گھر گھر پہنچے گا، پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ استاد محترم نے جو بیج بویا ہے اس کا ثمرہ آئے گا اور پوری امت وہ دیکھے گی. وہ دن دور نہیں ہے. اس وجہ سے عزیزان، میرے دوستو، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا کام بڑھانے کی ضرورت ہے. بیداری کا پیغام جو استاد محترم کر رہے ہیں اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں. خداوند متعال تمام جو ایسے عناصر ہیں جو شر اس ماہ رمضان المبارک میں مچانا چاہتے ہیں، خداوند متعال سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.